السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال الله تعالى في مقام آخر. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صدق الله العظيم.
اما قسم کی تعریف اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر۔ آپ سن رہے تھے زبان کی آفات، اور آپ نے سنا کہ زبان کی آفتوں میں سے سب سے بڑی آفت جھوٹ ہے، اور جھوٹ کی ایک شاخ ہے جھوٹی گواہی، جو ہمارے معاشرے کی خرابی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اور آج کی ہماری گفتگو صرف جھوٹی گواہی پر ہے۔ جھوٹی گواہی سے بچنے کے لیے مالکی ارض السما نے سورہ حج کے اندر آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرمایا، آپ نے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے قول الزور، جھوٹی بات سے۔ جھوٹی گواہی کی تعریف یہ ہے، کوئی اس بات کی گواہی دے کہ جس کے پاس ثبوت نہ ہو۔ بندہ گواہی دے رہا ہے، اور بندے جو گواہی دینے والا گواہ ہے اس کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، کوئی پروف موجود نہیں ہے، پھر بھی اس کے خلاف وہ بات کر رہا ہے، یہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔ انتہائی خطرناک جرم ہے، اور دوسرے جرائم کی بنیاد ہے۔ جب جھوٹا گواہی دیتا ہے تو فیصلہ کرنے والا قاضی اس کی گواہی پر فیصلہ کر دیتا ہے، گویا قاضی کو بھی گنہگار کر رہا ہے، ظلم کی انتہا کر رہا ہے، دوسرے کی حق تلفی کر رہا ہے، کروا رہا ہے، دوسرے کا حق چھیننے کے لیے، اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے، اور اس کا مال ہڑپ کرنے کے لیے اب عدالت میں گیا ہے، جھوٹا مقدمہ، جھوٹی ایف آئی آر، جھوٹا کیس کا پلندہ بنا کر قاضی کو بھی جھوٹ بلوا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس گواہی سے محفوظ فرمائے، یہ جھوٹی گواہی سے۔ حق سچ کی گواہی کی تو کیا ہی بات ہے، حق سچ کی بات کرنے والا تو بڑا ہی اللہ کا محبوب بنتا ہے، جو حق سچ کی بات کرتا ہے، جو حق سچ پہ قائم رہتا ہے، اس کی تو کیا کہیں۔ اور جو جھوٹا ہے، یہ نفاق کی علامت اس میں آتی ہے، خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ یہ منافقون صورت ہے، 28واں پارہ ہے۔ آپ کے پاس منافق آئیں گے، آپ کو اللہ کے رسول گواہی دے کر کہیں گے کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ یشہد، لیکن میرا اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اس بات پہ شاہد ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹا ہے، منافق کی گواہی جھوٹی ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، جھوٹ بولنے والے کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ گواہ اگر آپ کو چاہیے تو وہ چنے جو عادل ہو، جو سچ بولنے والا ہو، جھوٹے بندے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ شہادت الزور من اعظم الکبائر، یہ جھوٹی گواہی دینا یہ اعظم الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے۔
ومن اعظم المنکرات، یہ منکرات کے کاموں میں سے اعظم کام ہے۔ اللہ ہر ایک انسان کو اس جھوٹے گواہ سے محفوظ فرمائے، اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ حضرات، اللہ والے جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو عباد الرحمان ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جھوٹ کے قریب نہیں جاتے، جھوٹی بات کے گواہ نہیں بنتے۔ عباد الرحمان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اللہ والے لا يشهدون الزور، وہ زور، جھوٹی بات، باطل بات کی کبھی بھی شہادت نہیں دیتے۔ جب بھی ان کا لگت کام پہ گزر ہوتا ہے، مرّو کراما، اپنے دامن کو بچا کر، اپنی عزت کو بچا کر گزر جاتے ہیں۔ یہ عباد الرحمان ہے۔ اور اللہ رب العزت ایسے بندوں کو عزتوں سے نواز دیتے ہیں جو اللہ رب العزت کے عباد الرحمان بندے ہیں، جو شہادت پہ قائم رہنے والے، حق سچ کی بات کرنے والے۔ اللہ رب العزت دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، سورہ معارج ہے، وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مکرمون۔ یہی تو ہے جن کو اللہ رب العزت نے عزت کے ساتھ اپنی جنتوں کے باغوں کی سیر کروا دی، جو اپنی حق بات کی گواہی دینے والے۔ سامعین حضرات، الشہادہ، گواہی دینا، جب بندہ مومن دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہے، اور یہ اس کا گواہی دینا اللہ رب العزت کو اتنا پسند آتا ہے کہ مالک ارض و سما نے فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ حق سچ کی بات ہے، یہ حق سچ کی گواہی ہے۔ جب بندہ مومن زبان سے کہتا ہے تو کل قیامت کا دن ہوگا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کے ایک کم 100 رجسٹر بندیوں کے سامنے ہوں گے، تا حد نگاہ اتنے لمبے لمبے رجسٹر جو اس کی بندیوں کے بھرے ہوں گے، اور ایک چٹ لائی جائے گی جس میں اس گواہی کو لکھا جائے گا۔ وہ کون سی گواہی ہوگی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اس نے زندگی میں کہی تھی، پھر اس کے بعد شرک نہیں کیا، پھر اس کے بعد اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کی اور رسول کائنات کی نافرمانی نہیں کی، مر گیا اور ایک دم 100 رجسٹر ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ کی گواہی ایک پلڑے میں۔ رسول کائنات نے فرمایا کہ پلڑا بھاری ہو جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ کی گواہی۔ ابھی یہ بندہ مومن نے وضو کیا ہے، وضو کیا ہے رب کی عبادت کے لیے، مسجد میں آیا ہے جمعہ کی ادائیگی کے لیے، ابھی یہ مسجد میں آیا، وضو کیا اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تو اکیلا ہے، میں گواہ ہوں اس بات پہ، کیونکہ تو نے اپنی گواہی خود دی ہے کہ شاہد اللہ، میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ انہ لا الہ الا، کہ میرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، علم والوں نے بھی اس بات کی گواہی دی، وَالْمَلَائِکَةُ، ملائکہ نے بھی اس بات کی گواہی دی۔ وہ اپنی گواہی پہ قائم رہے، انصاف پہ مبنی بات کی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم کو ماننے والے۔ ابھی وضو کرتا ہے،
وضو کر کے شاہد اللہ، جو اللہ نے گواہی دی اسی کلمات کو دہرا دیتا ہے، فتحت لہو ابواب الجنت الثمانیۃ عشر، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ گواہی دینے والا ہے، حق سچ کی بات کرنے والا۔ جنت کے 8 دروازے اس شہزادے کے لیے کھول دیے گئے ہیں، جاؤ جس دروازے سے جی چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، قل ای شیء اکبر شہادہ، قل آپ فرما دیجئے پیارے پیغمبر، ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم، اے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے فرما دیجئے، اس بات کی گواہی دے دیجئے، میں نے حجت قائم کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ میرے اوپر کوئی عذر نہ آئے، کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس کوئی پیغام رسا نہیں آیا، مجھے پیغام پہنچانے والا سنانے والا نہیں آیا۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، قل آپ فرما دیجئے کہ کس کی بڑی گواہی ہے؟ کہا اللہ کی سب سے بڑی گواہی، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اے پیارے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے قرآن میری طرف وحی کیا ہے، آپ اس بات کی گواہی دیجئے، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، میں ان کو ڈراتا ہوں اور جن کے پاس یہ قرآن چلا جاتا ہے وہ بھی قرآن کو پڑھ کر ڈر جائیں گے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، ان کافروں سے مشرکوں سے کہے کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور بگڑیاں بنانے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور حاجت روا مشکل کشا ہے؟ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ، آپ فرما دیجئے کہ میں اس بات کی گواہی نہیں دوں گا، اللہ ایک ہے صرف اور اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہی الہ ہے، میں اس پہ قائم ہوں۔ اگر کوئی مجھے کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو میں گواہ نہیں دے سکتا۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ جنا آتیناہ الکتاب یعرفونہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے کتاب دی ہے، یہ اس کتاب کو اس کے جس کے اوپر یہ نازل ہوئی اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن خسارے میں خود ہیں جو کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس سے بڑا اور کوئی ظلم ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس سے کوئی اور بڑا ظلم ہے کہ اللہ کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، جھٹلایا جا رہا ہے، اس سے کوئی اور بڑا ظلم ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قیامت کے دن آئیں گے، لا یفلح الظالمون، جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے اور جھوٹی باتیں بنانے والے اور جھوٹی گواہیاں دینے والے کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس جھوٹی گواہی سے محفوظ فرمائے۔ حضرات، یہ جھوٹا گواہ جب گواہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھ بیٹھتا ہے، کسی اور کو بگڑی بنانے والا سمجھ بیٹھتا ہے، وہ شرک کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یہ اس طرح ہی ہے جس طرح اس کو آسمان پہ لے جایا جائے اور پھر آسمان سے اس کو نیچے پھینک دیا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کے اعمال بھی غارت چلے گی، اس کی زندگی بھی تباہ ہو۔ یہ ضلالت اور گمراہی میں گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گر چکا جو فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، جو بتوں کی پلیدگی سے بچنے والا نہیں تھا، جو شرک کی پلیدگی سے بچنے والا نہیں تھا، یہ جھوٹی گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی بگڑیاں بنانے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی داتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی میرے کام سنبھالنے والا ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کون ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کسی کو کوئی ضرر نقصان آئے اس کے علاوہ کون ہے جو تیرے اس نقصان کو دور کر دے، جو تیری اس آفت کو، اس بلا کو ٹال دے؟ کوئی الہ نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے، وہ واحد اللہ ہے۔
ارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرمانے لگے الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں، خبردار نہ کروں، تنبیہ نہ کروں کہ سب سے کبائر گناہ میں سے کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ، سب سے گندا گناہ، سب سے غلیظ گناہ، سب سے گھنونا جرم، بڑا جرم اور سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا بہتان اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ رسول کرام اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ بستر کے ساتھ اس طرح ٹیک لگائی اور آپ نے ٹیک کو چھوڑا اور سیدھے ہو کے بیٹھے۔ آپ نے فرمایا قول الزور، جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی کبائر گناہ میں سے کبیرہ گناہ ہے۔ آپ بار بار کہتے رہے قول الزور، قول الزور، قول الزور۔ صحابہ اکرام کہنے لگے کاش اللہ کے رسول خاموش ہو جائے، اتنا بڑا جرم ہے یہ جھوٹی گواہی دینا۔ آج جاؤ مقدمات دیکھو، جاؤ کچہری کے چکر لگاؤ، ہاسپٹل کی چکر لگاؤ، ڈاکٹر ایسے ہی ڈاکٹر کاٹ کے دے دیتے ہیں، جھوٹی گواہیاں لکھ رہے ہیں۔ جاؤ عدالتوں میں جا کر فیصلے دیکھ لو، کون ہے گواہ بنا ہوا جھوٹا، کرائے کا گواہ تمہیں مل جائے گا، جس نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا نہیں ہے، کانوں سے کچھ سنا تک نہیں ہے، حق تلفی کی جا رہی ہے، ظلم زیادتی کی جا رہی ہے، پنچایتوں میں فیصلے نجائز کیے جا رہے ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے کی بنیاد غلط بات ہے، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہیاں ہیں۔ یہ اضطراب، یہ قلق، یہ بے سکونیاں اور یہ غلامیاں ختم نہیں ہو سکتی جب تک بندہ حق سچ کی بات نہ کرنے پہ آ جائے۔ حق سچ کی بات کرو، یہ غلامیاں ختم ہو جائیں گی، دکھ ختم ہو جائیں گے، یہ پریشانیاں ناانصافیاں ختم ہو جائیں گی۔ کبھی تمہیں اللہ موقع دے تو پھر حق سچ کی بات کرنا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں گواہی میں ہیر پھیر نہ کرنا، جھوٹی شہادت کی وعید سننے والوں، گواہی میں کبھی ہیر پھیر نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ میرے سامنے سردار بیٹھا ہے، مجھے اس سے غرض ہے، کل مجھ کو فائدہ دے گا، اس کا یہ فائدہ دینا تیرے گواہی میں آڑ نہ آئے، ادھر ایک غریب ہے اس پہ تیرا ترس نہ آئے، کیونکہ ان کا والی تو اللہ ہے۔ قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو کونوا قوامین، جب تم سے گواہی دی جائے تو کونوا قوامین، خدا ترسی کا، یہ خدا ترسی کا، کوئی تمہیں ترس کھانے پہ کہہ دے کہ یار مجھ پہ ترس کھا، میری گواہی دے دے، یار میری بات جا کر عدالت میں بیان کر دے، تیرے پاس اس بات کی دلیل موجود ہو، تو عینی شاہد ہو، تو پھر جا کر بات کہہ دے عادل کے سامنے، قاضی کے سامنے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تیری اگر ذات کو بھی نقصان آ رہا ہے تو آنے دے، تیرے والدین کو نقصان آ رہا ہے تو آنے دے، تیرے کسی قریبی رشتہ دار کو نقصان ہوتا ہے تو ہونے دے، لیکن حق کی بات کرنے پہ ٹل نہیں، بات کہہ دے، اگرچہ تیرے سامنے کوئی بڑا بادشاہ، جابر بادشاہ تیرے سامنے غنی ہے، فقیر ہے، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ پڑنا، اپنے من کی بات نہ کرنا، أَن تَعْدِلُوا، سیدھی سیدھی عدل کی بات کرنا، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، بعد میں کسی قسم کا شک شبہ نہ ڈالنا کہ قاضی کو شک ہو جائے کہ بات کے پھسلا رہا ہے، فریقین کے درمیان شبہات ڈال رہا ہے، سیدھی سیدھی بات کر، جو ہوا وہ کہہ۔ کیوں؟ کیونکہ تیرے ہر عمل سے، تیری ہر بات سے، تیرے ہر کرتوت سے، تیرے ہر فعل سے خبردار ہے تو اللہ ہے، وہ خبیر ہے، وہ تعملون خبیر، جو تو کر رہا ہے، جو تو کہہ رہا ہے وہ خبردار ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا،
تیری آنکھوں سے، تیرے کانوں سے، تیرے دل دماغ سے سوال کیا جائے گا. یہی باتیں تیرے خلاف گواہی دیں گی، یہ بول بول کر کہیں گی کہ تیرے ہاتھ تیرے خلاف بولیں گے، تیرے پاؤں تیرے خلاف بولیں گے، تیرا دل دماغ تیرے خلاف بولے گا. کہے گا اللہ ان کو بولنے کی طاقت کس طرح دی؟ کہا جس طرح تجھے بولنے کی دنیا میں طاقت میں نے دی تھی، اسی رب نے ان کو بولنے کی طاقت دی. یہ تیرے خلاف گواہی دے رہے ہیں. یہ بھی ڈر اپنے دل میں رکھ. اچھا تیرے سامنے لڑائی ہوئی ہے جی، جھگڑا ہو گیا ہے جی، یہ میرا سام میرے باپ کا دشمن میرا بھی دشمن ہے جی. آج تو پتہ چلے گا نا عدالت میں اس کا گواہ بنا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ حق بات اس طرح ہے، اور جا کر اس دشمن کے خلاف جھوٹی گواہی دے کر آ جاتا ہے، بہت بڑا گنہگار ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کتنا عدل کا انتظام قائم کیا ہے. کہا لوگوں تیرے سامنے تیرا جو جانی دشمن ہے، جو تیرا دشمن تو جس کو دشمن سمجھتا ہے وہ تیرے سامنے آ جائے، اس کی دشمنی آڑے نہ آئے حق سچ کی بات کرنے میں. اعدلوا هو اقرب للتقوى، تو تقوی کے قریب آ، تو اللہ کے قریب آ، اللہ کے قریب آ. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، کبھی بھی گواہی کو چھپایا نہ کر. جو گواہ کی گواہی کو چھپا جاتا ہے کسی ڈر کی وجہ سے، کسی محبت کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے پھسل جاتا ہے، فإنه آثم قلبه، اس کا دل بیمار ہے، اس کے دل میں پلیدگی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. حضرات اللہ نے بڑا معاشیت ہماری معیشت کو سنبھالنے کے لیے، لڑائی جھگڑا سماج کو ختم کرنے کے لیے، جو ہمارے سماج میں، جو ہمارے معاشرے میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو قرض دیا تھا اب یہ مکر گیا، میں نے تو اس سے لیا ہی نہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کسی قرض دینے والے کو قرض دو تو دو گواہوں کو دے دو کسی مدت مقرر تک کہ میں قرض دے رہا ہوں، بھائی تو گواہ ہو جا، یہ اتنے پیسے مجھ سے لے رہا ہے، معین مدت تک اتنے پیسے یہ مجھے واپس لوٹائے گا. یہ نیکی ہے اور بہت بڑی نیکی ہے. لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، وہ بات سے مکر نہیں سکتا. اگر وہ پاگل ہے، ضعیف ہے، بول نہیں سکتا، تو لکھنے والے کو چاہیے کہ حق سچ کی بات لکھے، اس میں کسی قسم کی کمی پیش نہ کرے. یہ قرآن ہے. اللہ ہم سب کو سچ کی بات اور سچ کی شہادت دینے کی توفیق دے، حق کی بات کہنے کی جرأت دے. ومن اظلم ممن کتم شہادہ، اس سے بڑا اور کون ظالم ہے جو شہادت کو چھپا جاتا ہے، جو گواہی کو چھپا جاتا ہے، جو پھسل جاتا ہے لالچ میں آ کر، ڈر کی وجہ سے شہادت دینے سے قاصر. ابھی وہ بیچارہ مقتول، کس نے قتل کیا؟ قتل ہونے والا مقتول تھا، قاتل کوئی اور تھا. جھوٹا مقدمہ کسی اور کے بارے میں درج کروا کر، جھوٹی گواہیاں ڈال کر اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا. یہ کس نے لٹکوایا ہے؟ یہ جھوٹے گواہ نے لٹکوایا. اس کا مجرم کون ہے؟ جھوٹا گواہ ہے. انشاءاللہ آئے گا آئندہ جمعہ. قذف کی جو نقصانات ہیں، تہمت اور الزام تراشی اور جھوٹی گواہیوں کے، حتیٰ کہ اس گواہی اور اس جھوٹی بات سے گھر اجڑ گئے، لوگ پھندوں پہ لٹک گئے، کئیوں کو قتل کر دیا گیا. اتنا گھناؤنا جرم ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم جھوٹی بات کے شاہد نہ بنا کرو، حق سچ بات کیا کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبائر میں سے سب سے کبیرہ گناہ جھوٹی بات کرنا. خدیم کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے پوچھا، آپ نماز پڑھا کے ہٹے، آپ کھڑے اٹھے، کھڑے ہونے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرمانے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا اُڑیدت شہادت الزور، جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ہم نے سوال کیا اللہ کے رسول سے کبائر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، کسی جان کو ناحق قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور شہادت الزور جھوٹی بات کی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا
امام بخاری نے جو جہاں تک ایک بات قائم کر دیا کہ ظلم اور زیادتی کے گواہ نہ بننا. ایک آنے والا آتا ہے کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی چھوٹا تھا, نعمان بن بشیر میرا نام ہے, بشیر میرے باپ کا نام, نعمان میرا نام. میری ماں نے کہا میرے اس نعمان بیٹے کو کچھ لکھ دے, تو میں نے کہا لکھ دیتا ہوں. دوسرا تقاضا کیا کہ اس پر اللہ کے رسول کو گواہ بنا لو کہ میں اپنے بیٹے کو یہ چیز ہبہ کرتا ہوں یا کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ جاتا ہے, کہا تیرے اور بچے ہیں؟ جی ہاں اللہ کے رسول اور بیٹے ضرور ہیں, لیکن یہ بیٹا مجھے بڑا پیارا ہے, میں لکھ کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد جائیداد اس کے نام کر دو, یہ چیز اس کو ہبہ کر دو. اللہ کے رسول نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا, میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا, میں ظلم کی گواہی نہیں دوں گا. اگر تیرے بیٹے سارے ہیں تو سارے بیٹوں کو برابری کے ساتھ حصہ دے. آزاد ہمارے معاشرے میں جرم ہو رہا ہے, بیٹیوں کے حق تلفی, بیٹوں کی جائیداد پہ قبضہ, پھر کہیں کہ اللہ کی رحمتیں آ جائیں.